بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ قسط 53، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس، لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 29 اپریل 2023۔ سوال: انڈیا سے خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں تحریر کیا کہ خدا تعالیٰ کون ہے اور کیا ہے؟ بگ بینگ سے کائنات کا آغاز ہوا اور اس وقت سے کائنات خود بخود چل رہی ہے، تو پوری کائنات ہی خدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم خدا تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور جب جنت اور جہنم کائنات کے مختلف حصے ہیں تو کیا روح ان کے درمیان سفر کر سکتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 10 مارچ 2022 میں ان سوالات کے درج ذیل جوابات عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا: اسلامی تعلیمات جن پر ہمارا کامل ایمان ہے، ان کے مطابق خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی ذات یا ہستی نے بنایا ہے، اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز خود بخود نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ سائنس اسے نیچر کہتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس ہستی کو خدا تعالیٰ کی ذات مانتے ہیں۔ باقی خدا تعالیٰ کی لامحدود ہستی انسانی محدود علم سے بہت بالا اور برتر ہے۔ اس کے متعلق ہمارا ایمان وہی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی تو کہہ دے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں فرماتے ہیں: خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے، اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی یعنی انادی اور اکال ہے، نہ کسی چیز کی صفات اس کی صفات کی مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے، مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بائیں ہمہ غیر محدود ہے۔ لیکچر لاہور۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے، بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے برتر ہیں، اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کسی حد تک سلسلہ علل و معلولات کا معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے، جیسا کہ سمندر کے قطرے میں سے کروڑم حصہ قطرے کا۔ اور حق بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود ناپیدا کنار ہے، ایسا ہی اس کے کام بھی ناپیدا کنار ہیں، اور اس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے برتر اور بلند تر ہے۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آگے کچھ نہیں، بلکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کی قدرتیں اس کی ذات کی طرح غیر محدود اور ناپیدا کنار اور غیر متناہی ہیں۔
چشمہ معرفت۔ فلاسفر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ ملفوظات جلدوم۔ آپ کا دوسرا سوال انسان کی موت کے بارے میں ہے، تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ انسانی جسم میں جو روح ڈالتا ہے، وفات کے بعد وہ روح اس جسم فانی کو چھوڑ دیتی ہے اور جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، چاہے وہ انسان پانی میں ڈوب کر مرے، چاہے وفات کے بعد اس جسم کو زمین میں دفنا دیا جائے یا جلا دیا جائے یا درندوں پرندوں کو کھلا دیا جائے، اور انسانی روح دوسرے عالم میں جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے چلی جاتی ہے، جہاں اسے اپنے دنیاوی اعمال کے مطابق نور یا تاریکی کا ایک نیا جسم ملتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام روح اور جسم کے اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب یہ ناپائیدار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے، گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے، مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے۔ وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے، جیسا کہ اعمال کی صورت ہو، جسم تیار ہوتا ہے۔ گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں۔ ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے، اور بعض جسم نورانی اور بعض ظلمانی قرار دیے ہیں، جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے، مگر غیر معقول نہیں، لیکن جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے، وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے۔ غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے، یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں روح کے ایک قسم کے گڑھے میں پڑنے کا جو ذکر فرمایا ہے، وہ دراصل سورہ عبس کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان پر موت وارد کرتا ہے اور پھر اسے قبر میں رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو مٹی کے ڈھیر والی قبر میسر نہیں آتی، کیونکہ کروڑوں مردے جلائے جاتے ہیں اور دفن نہیں کیے جاتے، لاکھوں انسان ڈوب کر مرتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو جنگل کے درندے کھا کر ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ہر انسان کے متعلق یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسے خدا قبر میں رکھتا ہے؟ یہاں قبر سے مراد وہ روحانی قیام گاہ ہے جہاں مرنے کے بعد اور کامل حساب کتاب سے پہلے انسان کی روح رکھی جاتی ہے۔ باقی کسی روح کا جنت اور جہنم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جہاں تک سوال ہے، تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ روح بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تابع ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہود نے روح کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، قل الروح من امر ربی، یعنی انہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ دوسرا، قرآن کریم میں اخروی زندگی میں مومنوں اور کافروں کے اعمال ناموں کے لیے دو الفاظ سجین اور علیین آئے ہیں۔ ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سجین کا لفظ جو کفار کے لیے استعمال ہوا تھا مفرد تھا، مگر علیین کا لفظ جو مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جمع کا لفظ ہے۔ اس فرق سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کی سزا کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا نہیں، مگر
مومن کے انعام کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافر تو ایک ہی قید خانے میں پڑا رہتا ہے، لیکن مومن گھر بدلتا جاتا ہے۔ ایک گھر کے بعد اس سے اعلیٰ گھر اسے ملتا ہے، اور اس کے بعد اس سے اعلیٰ گھر۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اسے کئی دنیاؤں کی سیر کرا دیتا ہے، اس لیے مومن کے کئی گھر ہوں گے اور کافر کا گھر ایک۔ تفسیر کبیر جلد 10۔ پھر قرآن کریم میں اہل جنت اور اہل جہنم کا جہاں ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان دونوں کے درمیان ایک روک کے حائل ہونے کا بھی ذکر کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے۔ لیکن جہاں تک مختلف درجات والے جنتیوں کے آپس میں ملنے جلنے کا معاملہ ہے، تو قرآن و حدیث میں جنت کے مختلف مقام اور مدارج کا تو ذکر ہوا ہے، لیکن جنت کے ان مختلف مقام اور مدارج میں رہنے والوں کے آپس میں ملنے جلنے میں کسی روک ٹوک کا کوئی ذکر نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے معاملے میں ان کے پیچھے چلی ہے، ہم اعلیٰ جنتوں میں ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیں گے اور ان کے باپ دادوں کے عملوں میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ سورہ الطور۔ بس قرآن کریم کے ان مضامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیک روحیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گی اور ایک دوسرے سے میل ملاقات کر سکیں گی، لیکن بد روحیں جو جہنم میں اپنی سزا بھگت رہی ہوں گی، وہ اپنی سزا پوری کرنے تک اسی قید خانے میں مقید رہیں گی، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت وہ بھی جنت میں چلی جائیں گی۔ سوال: UK سے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ہارمون پیچز، کنٹراسیپٹر امپلانٹ، ہارمون ڈیپو انجیکشن، پین کلر جیل، ڈیپ فریز، ڈیپ ہیٹ جیسے طریقے علاج کے روزے کی حالت میں اختیار کرنے کے بارے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ برسر عزیز سے استفسار کیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ برسر عزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 21 مارچ 2022 میں اس بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور انور نے فرمایا: روزے کی حالت میں کسی بھی طریقے علاج کے استعمال کے سلسلے میں چند اصولی باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے متعلق حکم دیا ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، اور مرض دور ہونے اور سفر ختم ہونے پر ہی ان روزوں کی تکمیل کریں۔ اور جو شخص کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو اور اسے کبھی بھی اپنے تندرست ہونے کی امید نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو فدیہ دے دے۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی ایسی تکلیف ہو جس میں ڈاکٹروں کے نزدیک روزہ رکھنا اس انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، تو وہ شخص اس بیماری میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسی بیماری میں اگر کسی قسم کی دوائی کے استعمال کی ضرورت ہو تو وہ دوائی صرف روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد ہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ روزے کے دوران ایسی کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کی جا سکتی جو جسم کے اندر جاتی ہو، البتہ اگر اس دوائی کا اثر صرف جلد پر ہو اور اس دوائی کا کوئی حصہ جسم کے اندر داخل نہ ہو، تو روزے کی حالت میں ایسی دوائی کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلاً کسی تیل، کریم، جیل یا سپرے وغیرہ کی جلد پر مالش یا سپرے کرنا۔ ایسی دوائی جسے آپریشن یا انجیکشن کے ذریعے جسم کے اندر رکھا یا ڈالا جاتا ہے اور وہ دوائی جسم کے اندر آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی رہتی ہے، تو ایسی دوائی بھی عام دوائیوں یا کھانے پینے کی اشیاء کی طرح روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ کھولنے کے بعد ہی جسم میں انجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ روزے کے دوران اسے جسم میں انجیکٹ کرنا جائز نہیں۔ سوال: ناروال پاکستان سے ایک معلم صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں تحریر کیا کہ پلاسٹک وغیرہ کی ٹوپیاں مساجد میں رکھنا اور انہیں پہن کر نماز پڑھنا بدعت اور ناپسندیدہ عمل ہے یا نہیں۔ نیز نماز فجر کے فوراً بعد جب کہ درس قرآن ہو رہا ہو فجر کی سنتیں پڑھنا درست ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اسے توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے
اپنے مکتوب مورخہ 28 مارچ 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ مساجد میں حسب توفیق مناسب اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں زینت کے سامان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم میں دلوں کی روحانی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں اور بدن کی ظاہری صفائی بھی شامل ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو مساجد میں جاتے وقت مناسب لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور مناسب لباس میں سر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے۔ اسلام کے ہر دور میں بزرگان امت کا عمامے، پگڑی یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپنا ان کی عام عادت رہی ہے۔ احادیث میں بھی مختلف صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمامے کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن حریث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ بس مسجد میں پلاسٹک یا کپڑے وغیرہ کی کچھ صاف ستھری ٹوپیاں اس لیے رکھنا کہ اگر کوئی نمازی اپنی مرضی سے انہیں استعمال کرنا چاہے تو کر لے، تو ایسا کرنے میں بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایک اچھی بات کی طرف ترغیب کی کوشش ہے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ننگے سر نماز نہ پڑھیں۔ انہیں اگر مسجد میں اس طرح ٹوپیوں کی سہولت مل جائے تو وہ خوشی سے اسے پہن کر نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ ضرور یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی مرضی اور خوشی سے مسجد میں پڑی یہ ٹوپیاں پہننا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہ پہننا چاہے تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو درس کے دوران سنتیں پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہیں۔ بس مساجد میں یہ تمام کام ایک وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کہ کوئی شخص نوافل ادا کر رہا ہو، کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوں اور کچھ لوگ ذکر الہی کر رہے ہوں۔ لیکن ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مسجد میں موجود لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں۔ علاوہ ازیں احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی بیان ہوئی ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بعض اوقات آپ صحابہ کو کوئی نصیحت بھی فرماتے۔ نماز فجر کے بعد آپ لوگوں سے یہ بھی فرماتے کہ اگر کسی نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ اسے بیان کرے۔ پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ تم میں سے جمعے کے دن جو کوئی ایسے وقت میں مسجد آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے 2 رکعت اختصار کے ساتھ ادا کرے اور پھر خطبہ سننے کے لیے بیٹھے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے سنتیں پڑھنے کے وقت اگر امام درس شروع کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر یہ درست نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے لیے دیر سے آنے والے شخص کو یہ حکم نہ دیتے کہ تم خطبے کے دوران 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اسی طرح درس کے دوران اگر کوئی شخص سنتیں ادا کرتا ہے تو یہ بھی قابل اعتراض بات نہیں، کیونکہ نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا ضروری ہے، درس سننا ضروری نہیں۔ خصوصاً نماز فجر کے بعد جب کہ وقت کم ہو اور سورج نکلنے کا اندیشہ ہو تو فوری طور پر سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک اس معاملے کا انتظامی پہلو ہے تو میرے نزدیک اگر درس ایسی نماز کے ساتھ ہو جس کے بعد بھی سنتوں کی ادائیگی مسنون ہو، جیسے نماز ظہر، مغرب یا عشاء، تو پھر سنتوں کی ادائیگی کے بعد درس دینا چاہیے۔ لیکن اگر نماز کے بعد سنتیں نہ ہوں تو پھر نماز کے معاً بعد درس شروع کیا جا سکتا ہے۔
اس صورت میں اگر کوئی شخص نماز فجر کی پہلے کی 2 سنتیں فرض نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ درس کے دوران بھی ان سنتوں کی ادائیگی کر سکتا ہے۔